اللهم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشاهدت بعد تابعت على قتله. اللهم ارحم جميعا. لعنت کرتے ہیں ہر اس جس نے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، ان کی بیٹی کو، مولا کی بادشاہ کو، ان کے گھرانے کو تکلیف میں اذیت میں مبتلا کیا، ہر اس ملعون پر بھی شکر. دعا کرتا ہوں باقی جشن پر میرے بھائی حمید بھائی کے لیے، شمشیر بھائی اور میرے بھائی عامر اور راجن پور اسی طرح بھائی تشریف لائے زحمت کر کے دور سے یہاں تک آئے ہیں، اور آپ لوگ جو زحمت کر کے مولا کی استجاب کے جشن میں تشریف لائے ہیں. آپ تمام احباب کی عبادات کو قبول فرمائیں انشاءاللہ. ایسے ہزاروں جشن منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. مولا سجاد کا جشن منانا یقین کیجیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے، کیونکہ یہ وہ امام ہے کہ جس کے لیے مشہور ہے کہ میرے مولا جب تک زندہ رہا خون کے آنسو ہوتا ہے. یہ گھرانہ اس میں بہت کم خوشیاں ہیں، اور یہ وہ مولا ہے کہ جب جناب مختار نے گلمالا کا سر بھیجا تھا تو میرے مولا نے ہر کی سی مسکراہٹ اس دن میرے مولا کی پر رہی ہے. تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس مسکراہٹ کے صدقے میں مولا سجاد کا ایسا بہترین جشن منایا جائے کہ مولا سجاد کی والدہ بھی آپ کو دعا دے. دیکھیں مولا علی بادشاہ کا جشن ہے، مولا حسین اور معصومی کے جشن ہو، یقیناً پورے سال ان کی منافع پڑھی جاتی ہیں، ان کا ذکر پورے سال مدرس میں بھی کیا جاتا ہے، پورے سال جو ہے نوحی پڑھے جاتے ہیں، ان کے مدحت میں اشعار بھی کہے جاتے ہیں. لیکن میرا دل ہے کہ میں مولا سجاد کی عذاب کو ایسی سنا سناؤں، ایسی منقبت میں آپ کو سناؤں کہ آپ جب اس بارگاہ سے جائیں تو دعائیں دیتے ہوئے جائیں، اور آپ اس منقبت کے نسخوں کے صدقے میں آپ کی جھولیاں بھریں، اور مولا سجاد کا آپ کو ایسا صدقہ ملے. جب آپ اس بارگاہ سے اٹھیں تو آپ کو ایسا لگے کہ آپ مولا سجاد کی والدہ سے خیرات لے کے اٹھے ہیں. دعا کرتا ہوں ہمارے حمید بھائی کے لیے، ان کے والد صاحب کے لیے، فدا بھائی کے لیے. ماشاءاللہ جی کیا بات ہے، سعادت کی بات ہے. دیکھیں ابھی حمید بھائی نے کہا ہے کہ دربار حسینی میں حسین کے بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے، اور حسینی سننے آئے ہیں. جامپور والے ہیں، علی پور والے ہیں، راجن پور والے بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ خوبصورت چہرے. ابھی شابان میں راجن پور والوں کے ساتھ پہلی دفعہ میں نے جشن پڑھا ہے، اور یقین کیجیے اتنی محبتیں سمیٹی ہیں وہاں سے. اور حمید بھائی بھی وہی میری ملاقات جن سے ہوئی، انتہائی خوبصورت نفیس شخصیت ہیں. بس میں تو یہ کہتا ہوں دنیا بھر میں 13-14 ممالک میں مولا نے ڈیوٹیاں لگائیں، پڑھنے گیا مولا کے ذکر کے صدقے میں. میں ایک بات کہتا ہوں کہ مومن چاہے جامپور کا ہو، علی پور کا ہو، راجن پور کا ہو، نیو یارک کا ہو، میلبرن کا ہو، کسی کے دل میں مولا کی جو محبت ہے وہ کم نہیں ہے. ہر دل میں امام کی محبت برابر بستی ہے. بس کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کا اظہار بہت زیادہ اچھے طریقے سے کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اظہار نہیں کر پاتے، لیکن کوشش ضرور کرنی چاہیے. ابھی عامر بھائی اور میں ہم لوگ باتیں کر رہے تھے کہ پہلے بہت کم جشن ہوتے تھے، لیکن ابھی کچھ سالوں سے الحمدللہ ہر شہادت پر ماتمداری کے ساتھ ساتھ ہر ولادت پر جشن منایا جاتا ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. ہم نے عزاداری کے تہذیب طریقے تو سیکھے، لیکن جشن میں ابھی تھوڑے سے ہم لوگ پیچھے ہیں. جیسے میں نے کہا ہے کہ اس گھرانے میں خوشیاں بہت کم ہیں، تو ہمیں خوشی بھی اسی بھرپور طریقے سے منانی چاہیے. جس طریقے سے ہم ماتم مجلس بھرپور طریقے سے کرتے ہیں، اسی طریقے سے جشن بھی بھرپور منانا چاہیے. اور جو شابان میں نے راجن پور والوں کا طریقہ دیکھا، یقین کریں میں بھی ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ کئی دنوں تک ہم یہ گفتگو کرتے رہے کہ راجن پور والوں نے جو جشن سننے کا حق ہے وہ ادا کر دیا. اسی طریقے سے میں آج آپ کے ساتھ ہوں، تو انشاءاللہ ہماری گفتگو میں جہاں جہاں جاؤں گا آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا. اور جیسا کہ حمید بھائی نے کہا ہے کہ دربار حسینی میں مولا سجاد کا جشن ہو رہا ہے، تو میرا دل ہے کہ مولا سجاد کی ایک منقبت ہے جو اشر مہدی صاحب نے لکھی ہے، اس کے چند اشعار سے آغاز کر رہا ہوں. اس کے بعد یہ بچے آپ کو ایک بیتی منقبت سنائیں گے. آپ کی اجازت بڑوں کی، کتنے بڑے یہاں تشریف فرمائیں، کتنے بڑے، بہت شکریہ. آباد و شاد رہیے. بس آپ کا ساتھ دینا بتائے گا کہ مجھے کتنی دیر پڑھنا ہے. میں 2 گھنٹے 1 گھنٹے پڑھنے نہیں آیا ہوں، بس جتنا آپ چاہیں گے اتنا ہی پڑھوں گا انشاءاللہ، جتنا آپ سننا چاہیں گے. کہ سجاد کی توصیف کروں، سجاد کی توصیف کروں، مجھ کو دعا دو.
دیکھیں دعا کا مقام ہے، ادب کا مقام ہے. جہاں مولا سجاد کا نام آ جائے وہاں سر جھک جاتے ہیں، وہاں دل مولا سجاد کی طرف جھک جاتے ہیں، وہاں اس ذات کی یاد آ جاتی ہے جو اہل حرم کو لے کے چلا، کس طریقے سے لے کے چلا، کس طرح خدمت کی میرے مولا سجاد نے. کہ سجاد کی، ہاں جی کربلا کا حسین، سجاد کی توصیف کروں مجھ کو دعا دو. آسان کام نہیں ہے مولا سجاد کی ثنا کرنا، حسین کا بیٹا ہے. حمید بھائی آپ کو سناؤں گا، اس کا عنوان ہی حسین کا بیٹا ہے، نور لکھا ہوا کلام ہے، یہ آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ. پہلے بچے کلام پڑھیں گے، اس کے بعد مولا سجاد کی ثنا کریں گے آج. کہ سجاد کی توصیف کروں مجھ کو دعا دو، الفاظ فرز دق کی لغت سے مجھے لا دو. الفاظ فرز دق کی لغت سے مجھے لا دو. جز بغض علی کوئی بھی بیماری ہو لاحق. ابھی دعا کرائی نا ہمارے ناظرین محترم نے، دعا کرائی کہ جو بیمار ہے، بیمار کربلا کے صدقے میں اس کو شفا کا نصیب ہو. خصوصی طور پہ آج کا جو جشن ہے نا وہ ہے ہی انہی لوگوں کے لیے کہ جو یہ سوچ کے آئے تھے کہ میں بیمار ہوں مولا، میں پریشان ہوں، آپ کا صدقہ آتا ہو میں بیماری سے دور ہوں انشاءاللہ. کہ جز بغض علی کوئی بھی بیماری ہو لاحق، بیمار کو بس دامن عابد کی ہوا دو. سنو مولا سجاد، سنو بھائی یار جیتے رہے، خوش رہے، آباد رہے. آپ کی کیا بات ہے آصف بھائی؟ جیتے رہے. جز بغض علی کوئی بھی بیماری ہو لاحق. مولا سجاد کو مہمان بلایا جائے، بڑی سعادت کی بات ہے مولا سجاد کا جشن کرنا. مقصد ہو جو سجاد کو مہمان بنانا، سرور کے لیے فرش عزا گھر میں بچھا دو. جیتے رہے. سجاد کی توصیف کروں مجھ کو دعا دو، الفاظ فرز دق کی لغت سے مجھے لا دو. جز بغض علی کوئی بھی بیماری ہو لاحق، بیمار کو بس دامن عابد کی ہوا دو. اور جس کا لہو سنگریزوں کو یاقوت بنا دے. سنو مصرے سنیں آپ، بہت شکریہ. جو ہاتھ اٹھ گئے مولا سجاد کی بارگاہ میں اٹھے انشاءاللہ. کہ جس کا لہو سنگریزوں کو یاقوت بنا دے، جو سید سجاد مجھے کوئی دکھا دو. مجھے جو سید سجاد مجھے کوئی دکھا دو. اور دیکھیں اس دربار پر صرف آپ لوگ نہیں آئے ہیں، اس درگاہ پہ کون کون آتا ہے مجاہد بھائی؟ اس درگاہ پہ کون کون آتا ہے کہ سجاد کے در پر یہ دعا کرتے ہیں جبریل. بھائی سب سے اعلیٰ فرشتہ ہے نا، سب سے پروٹوکول والا، اللہ بادشاہ کا سب سے بڑا فرشتہ ہے جبریل. کیا کہتا ہے جبریل کی تمنا کیا ہے؟ سجاد کے در پر یہ دعا کرتے ہیں جبریل، آقا مجھے سجدوں کا سلیقہ تو سکھا دو. ہائے ہائے ہائے، چیو چیو. ہاں حیدری عابد ہے، اللہم صلی علی محمد. سجدوں کا ناز ہے میرا مولا، سجدہ گزار ہے میرا مولا. فرشتے تمنا کر رہے ہیں کہ سجاد کے در پر یہ دعا کرتے ہیں جبریل، آقا مجھے سجدوں کا سلیقہ تو سکھا دو. اور یہ جو میں مدح سجاد کر رہا ہوں، دیکھیے شاعر نے لکھا کیا ہے. فدا بھائی آپ کی صحت و زندگی کے لیے آپ بزرگوں کا سایہ سلامت رہیں انشاءاللہ. کہ سجاد کے در پر دعا کرتے ہیں، سجاد کے در پر یہ دعا کرتے ہیں جبریل، آقا مجھے سجدوں کا سلیقہ تو سکھا دو. قرآن سے سیکھی ہے مدح سید سجاد. جی قرآن سے سیکھی ہے مدح سید سجاد. قرآن کی زبان آج زمانے کو سنا دو. قرآن کی زبان، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قرآن کی بات ہو گئی ہے. قرآن سے وابستہ رہنا مومن کی نشانی ہے. جس گھر میں قرآن ہے اور باقاعدہ طور پہ قرآن پڑھتا ہے وہی مومن ہے. امام کی نظر میں جو نماز سے قرآن سے متصل ہے وہی مومن ہے. سننا کیا لکھا ہے؟ قرآن سے سیکھی ہے مدح سید سجاد. قرآن کی زبان آج زمانے کو سنا دو. قرآن کی آیات میں صورت ہے علی کی. کیوں کہہ رہا ہوں قرآن پڑھو؟ جس کو نہیں آتا قرآن سیکھے، پڑھے، سمجھے. کیا لکھا ہے کہ قرآن کی آیات میں صورت ہے علی کی. کس طرح لکھوں دوسرا قرآن بتا دو. ہاں نعت قرآن ہے یہ گھرانہ. کس طرح لکھوں دوسرا قرآن بتا دو. سجاد کی مدحت جو سنو اس کی زبان سے.
سجاد کی مدحت جو سنو اس کی زبان سے، اشہر کو نہیں مادر اشہر کو دعا دو۔ مولا میرے بھائی اشر مہدی کے یہ لکھنا قبول و مقبول فرمائیں۔ اب آپ کی پسند کے 2-4 اشعار پیش کر دوں۔ بہت شکریہ، جیتے رہے۔ جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں درے علی بادشاہ پہ اٹھیں۔ جو مولا علی کے بچوں پر خوش ہوتا ہے وہی مومن ہوتا ہے، وہی عزادار ہوتا ہے۔ علی بادشاہ کے اور ان کے بچوں پہ کے ذکر پہ جو خوش ہوتا ہے، امام کی حدیث ہے، وہی حلالی ہے، وہی خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس کی دعا مقبول ہے جو علی اور اس کے اہل خانہ کے گھرانے پر خوش ہوتا ہے، اس کے ذکر پہ خوش ہوتا ہے کہ سب نے مانا ہے دوزخی کے سوا۔ امید بھائی جیتے رہے۔ آپ کی طرف سے اس دربار حسینی سے اعلان پیش کر رہا ہوں، غدیر خم کا اعلان ہے کہ سب نے مانا ہے دوزخی کے سوا۔ میں دوزخی کی بات کر رہا ہوں، یہاں تو جنتی بیٹھے ہیں سارے۔ ڈر کے نہیں کہنا ہے، ڈر کے نہیں کہنا ہے۔ علی بادشاہ کا ذکر سننا کرنا سعادت کی بات ہے، ہر کسی کو نصیب بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، سب نے مانا ہے دوزخی کے سوا، سب نے مانا ہے دوزخی کے سوا، کوئی مولا نہیں علی کے سوا۔ شاد بھائی، ہاں جیو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ جشن کو معراج پہ لے کے جائیں گے۔ مجھے پتہ ہے مجھے کیا پڑھنا ہے یہاں پر۔ سب نے مانا ہے دوزخی کے سوا، کوئی مولا نہیں، کوئی مولا نہیں، کوئی مولا نہیں علی کے سوا، اور دشمنی وہ بھی شاہ مرداں سے۔ دیکھیں کیا بدنصیبی ہے انسان کی جو بغض رکھتا ہے علی بادشاہ سے، دشمنی وہ بھی شاہ مردہ سے۔ کیا کہوں اس کو خودکشی کے سوا، حیدری بھائی علی بادشاہ سے بغض رکھنے والا جو ہے نا، اگر زندہ بھی ہے تو چلتا پھرتا مردہ ہے۔ ہاں، سب نے مانا ہے دوزخی کے سوا، کوئی مولا نہیں، کوئی مولا نہیں علی کے سوا۔ جو آقا بنا گئے، رسول نے بنایا ہے میرے مولا کو مولا۔ کوئی مولا نہیں علی کے سوا، دشمنی وہ بھی شاہ مردہ سے۔ کیا کہوں اس کو خودکشی کے سوا۔ آپ تمام احباب کی طرف سے نجف کے دربار میں شعر پیش کر رہا ہوں۔ کیا کہوں اس کو خودکشی کے سوا، قلب مومن میں اور کعبے میں، قلب مومن میں جس جس دن میں علی بستا ہے اس کی طرف سے، قلب مومن میں، قلب مومن میں اور کعبے میں کوئی آیا نہیں علی کے سوا۔ ہاں بھائی کوئی آیا ہے تو بتاؤ۔ علی بادشاہ بستا ہے نا دل میں، کوئی آیا نہیں علی کے سوا، اور چھوڑ کر دیکھ لو علی کا در۔ ہاں کہاں جاؤ گے بھائی، علی کے در کے علاوہ جاؤ گے کہاں؟ چھوڑ کر دیکھ لو علی کا در، چھوڑ کر دیکھ لو علی کا در، کچھ رہے گا نہ مفلسی کے سوا۔ ہاں جس کے پاس علی نہیں وہ دنیا کا کنگال ترین آدمی ہے۔ کچھ رہے گا نہ مفلسی کے سوا، سب نے مانا ہے دوزخی کے سوا، اور کاٹ کر پھینک دو زباں اپنی۔ سننا یار، کاٹ کر پھینک دو زباں اپنی، گر کہے کچھ علی علی کے سوا۔ نعرہ حیدری